شعبان یعنی شعبان کی جو 15ویں رات ہے، 14واں دن اور جو 15ویں رات ہے جو ان قریب آنے والی ہے، اس کے باب میں ہمارے بعض احباب کو یہ پریشانی رہتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس رات کا جو ثبوت ہے وہ قدیم علماء سے نہیں ملتا۔ یہ جو 13ویں یا 14ویں صدی کے اندر کچھ لوگ آئے، یعنی ہماری طرف وہ اشارہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اہل السنہ ہمیں جو کہتے ہیں کہ جو سنی لوگ آئے اور جن کی فصل ممیز بریلوی ہے، انہوں نے آ کر اس رات کا جو ہے وہ ایک شوشہ چھوڑا، جو سمجھیے، یا اس رات میں عبادات کرنے کو، ریاضات کرنے کو، نیکیاں کرنے کو، نوافل پڑھنے کو، قضا نمازیں پڑھنے کو اور روٹھوں کو منانے کو، یہ انہوں نے ایک نئی رسم نکالی، یہ قدیم کتابوں کے اندر نہیں ملتی۔ میں آپ کو 100 ہجری کے بزرگ کا حوالہ دینے لگا ہوں، 1400 سال پہلے کے بزرگ، فقیہ، محدث اور اپنے وقت کے امام اور شیخ، اور جن کی جلالت علمی کو سب مانتے ہیں، حضرت شیخ ابو عبداللہ خالد بن معدان بن ابی کرب کلائی الحمصی رحمہ اللہ، یہ شام کے امام بھی تھے، شام کے شیخ بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور انہوں نے مزے کی بات یہ کہ نبی کریم کے 70 صحابہ کرام سے ملاقات کی۔ میں ان کا آپ کو حوالہ دینے لگا ہوں کہ ان کے بارے میں شیخ خالد بن معدان جلیل القدر جو تابعی ہیں، ان کا سن وفات یعنی کہ جس سن میں یہ فوت ہوئے وہ 103 ہجری ہے، اور ایک قول کے مطابق ان کا سن وفات 104 ہجری ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کتنے پرانے بزرگ ہوں گے، یہ 1445 ہجری چل رہا ہے، تو یہ کم و بیش 1400 سال پرانے بزرگ ہیں، 1350 1400 سال پرانے بزرگ ہیں۔ ان کا جو ہے وہ ایک قول جو ہے وہ امام ابو محمد حسن بن محمد خلال، امام خلال جن کو کہتے ہیں، ان کی کتاب بھی ہے ایک سنہ، کتاب السنہ، مشہور کتاب۔ انہوں نے، امام خلال نے فضائل رجب پر ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہی فضائل رجب رکھا، اور اس امام کا، امام خلال کا جو سن وفات ہے وہ 393 ہجری ہے، کم و بیش 1100 سال پرانے بزرگ ہیں۔ 1100 سال پرانے بزرگ اپنی کتاب فضائل رجب کے اندر جو ہے وہ 1300 سال، 1350 سال پرانے بزرگ جلیل القدر تابعی، شیخ، فقیہ اور محدث، ان کا جنہوں نے 70 صحابہ سے ملاقات کی، ان کا قول نقل کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب التلخیص الخبیر، اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 80 پر اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت سیدنا خالد بن معدان جو جلیل القدر تابعی تھے اور بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے، انہوں نے 70 صحابہ سے ملاقات کی۔ وہ کہتے تھے کہ 5 لیال فی السنۃ من واظب علیہن رجاء ثوابہن وتصدیقا بوعدہن ادخلہ اللہ الجنہ، کہ خالد بن معدان جو تابعی ہیں، جلیل القدر امام ہیں، وہ 70 صحابہ کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سال کے اندر اللہ نے 5 راتیں ایسی رکھی ہیں کہ ان 5 راتوں میں اگر کوئی عبادت کرے اور ان 5 راتوں کے اندر جو اللہ کی طرف سے اپنے محبوب سے جو وعدے دیے گئے، اللہ نے جو اپنے محبوب کو وعدے دیے، ان وعدوں کی تصدیق کرے، اللہ جل مجدہ الکریم اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ ان میں کیا کرے؟ فرمایا یقوم لیلہا ویصوم نہارہا، کہ ان راتوں میں رات کو قیام کرے، رات کو عبادت کرے، اگر اللہ نہ کرے کوئی نماز قضا ہو گئی ہے تو قضا نمازیں اپنی پڑھے، اور اگر قضا نماز نہیں تو نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، نمازیں با جماعت پڑھے، نیک کام کرے، صدقہ خیرات کرے۔ کہا کہ ان 5 راتوں میں یقوم لیلہا ویصوم نہارہا، اگر ایسا کرے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا اول لیلۃ من رجب، رجب المرجب کی پہلی رات، ولیلۃ الفطر، اور عید الفطر کی رات، ولیلۃ الاضحیٰ، اور بڑی عید کی رات، قربانی کی عید کی رات، ولیلۃ عاشوراء، اور محرم الحرام کی 10ویں رات، ولیلۃ النصف من شعبان،
اور شعبان کی 15ویں رات، اگر ان 5 راتوں میں کوئی عبادت کرتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ امت کے بڑے بڑے نام، بڑے بڑے لوگ، اب وہ چھوٹے بھائی کی شلوار تو بڑے بھائی کی قمیض پہن کے اور ہر شب جمعہ کو جا کے ٹرینڈ کرا کے لوگ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ تو دیکھو جی، یہ اپنی طرف سے انہوں نے گھڑا، ایسے لوگ رات کو جاگتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ تو درست نہیں ہے۔ اچھا، پھر جو سب سے بڑا ان کا جو یوں سمجھیے کہ ہتھیار ہے اس باب کے اندر، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہم صلی علی